السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تم ہی اعتبار منزل، از قلم زمر نعیم اجر۔ قسط نمبر 1۔ تمہارا چاند نظر آ گیا ہے؟ ایاز نے ٹیرس کی ریلنگ پر جھکے نظروں سے دوربین لگائے وہب شنواری کے کندھے پر جھک کر پوچھا۔ آیا تو ہے مگر ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گیا۔ وہب نے دوربین نظروں سے ہٹائی اور منہ اڑایا۔ تم چائے پلاؤ بس، پھر کچھ کروں گا۔ وہب قریب پڑی کرسی پر تقریباً ڈھہ گیا۔ تمہارے کہنے سے پہلے چائے تیار ہے۔ ایاز نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ میری ایک بات سمجھ نہیں آتی، آخر تم ہو کس چکر میں؟ ایاز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں ہے یار، بس دل دا معاملہ ہے۔ جب تک اچھی طرح رخ روشن کا دیدار نہ کر لوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو کوئی بات آگے بڑھاؤ۔ یہ دوربین کیا اسے تمہارے پاس لے آئے گی؟ عجیب منطق ہے تمہاری، تمہارے گھر کے برابر میں ہے درانی ہاؤس اور تم ادھر چلے آتے ہو دوربین اٹھا کر۔ تو پھر کیا کروں؟ ادھر شیطانوں کا ٹولہ ایک دوسرے کو ورگلانے پر تیار رہتا ہے۔ جب سے آیا ہوں سب کو میری کھوج لگی رہتی ہے، وہاں رہ کر کیا میں اپنی پیاس بجھا سکتا ہوں؟ اور تم ہو کے ٹھیک ہے میں کل سے نہیں آؤں گا، ہمارا گھر سامنے ہے مگر تم اترانے لگے ہو۔ وہ غصے میں کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایاز نے جھنجھلا کر اسے واپس دھکیلا۔ پاگل انسان، میرا مطلب ہے کہ اگر تم واقعی سیریس ہو تو بات آگے بڑھاؤ۔ ابھی تک تم لڑکی کا نام تک تو معلوم نہیں کر سکے اور چلے ہو عشق کرنے، اور وہ بھی دوربین پر۔ ایاز نے مذاقہ اڑایا۔ کوشش تو کر رہا ہوں۔ خاک کوشش کر رہے ہو؟ مرد بنو بچے، مرد۔ یہ نہ ہو تم دوربین پر عشق لڑاتے روتے رہ جاؤ اور اسے کوئی اور لے اڑے، اور کیا پتا اس سے کسی نے پہلے ہی بندھن باندھ لیے ہوں۔ تمہارے منہ میں خاک، شکل اچھی نہیں تو بات تو اچھی کیا کرو۔ پاگل۔ وہب نے منہ تک جاتا بسکٹ اسے دے مارا تو وہ کھلکھلا دیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پورا 1 ماہ تمہیں یہاں آئے ہوئے ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اس رخ روشن کے دیدار کا بھی اتنا عرصہ ہی ہے، لیکن تم اب تک ہمت کر کے سامنے نہیں جا سکے، حالانکہ تم لوگوں کی فیملی سے اچھے خاصے ریلیشن ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم بھی تو میرے ساتھ ہی آئے ہو۔ وہ ہم نے حیران و مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم ہوتے کہاں ہو بھائی؟ میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے اس لڑکی کو تمہارے گھر آتے جاتے دیکھا ہے، اور حیرت ہے تمہیں خبر ہی نہیں۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، حوصلہ کرو، گھر میں کسی کو رازدار بنا لو، فائدے میں رہو گے۔ فیاض نے تحمل سے سمجھایا۔ ہاں، جتنا تمہیں بنا کر فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہر وقت کی لان ترانیم، کبھی جو ڈھنگ کا مشورہ دیا ہو۔ وہ بھی بگڑ گیا تو ایاز مسکرا دیا۔ تم خود کچھ کوشش کرو تو میرے مشورے بھی ڈھنگ کے لگیں گے۔ تم خود سوچو میں کیسے ایک دم اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ بی بی یہ وہب شنواری تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی دل و جان سے چاہنے لگا ہے، تمہارے بنا مر جائے گا، مجھے قبول کر لو۔ وہب نے بڑی سی شکل بنا کر بڑے بھوندے پن سے کہا تو ایاز کو اس کے انداز پر اپنا کہہ روکنا مشکل ہو گیا۔ تم بار بار اس سے ٹکراؤ تو کوئی اتفاقی ملاقات سے ہی تم اس کے معاملات سے بھی آگاہ ہو چکے ہوگے۔ وہ صبح کہیں چلی جاتی ہے، شام ڈھلے آتی ہے، جس سے ظاہر ہے مصروفہ ورکر وومن ہے۔ رات کو زیادہ ٹائم لون میں گزارتی ہے۔ چھٹی والے دن کبھی اپنی گاڑی کی دھلائی میں مصروف ہوتی ہے اور کبھی انجن پر ماہرانہ انداز میں جھکی ہوتی ہے۔ ابھی بھی تم ہائے ہیلو کے لیے موقع ڈھونڈتے ہو۔ تم لوگوں کے لون کے درمیان قدرے نیچے دیوار ہے، تم چلتے پھرتے نظر آ سکتے ہو، وہ تمہیں دیکھ سکتی ہے۔ آئی تھنک تم بھی لون میں اپنی راتیں گزارنی شروع کر دو، کوئی نہ کوئی سبیل تو نکل ہی آئے گی۔ مجھ سے نہیں ہوتی 3rd کلاس ہیروز والی چیپ حرکتیں، وہ پہلی نظر میں ہی مجھے فلرٹی سمجھے گی، تو تم بناتے رہو اپنا امیج، اور وہ ایک شٹ اپ، اگر کوئی فضول بکواس کی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ یار وہب سنجیدگی سے ایک بات بتاؤ، آخر تمہیں اس میں نظر کیا آیا ہے جو یوں مرنے مارنے پر تل جاتے ہو؟ عام سی لڑکی، عام سا حلیہ، کوئی ایسی امپریسو پرسنالٹی بھی نہیں ہے مصوفہ کی۔ مجھے ہمیشہ کاٹن کھدر کے ملبوسات میں ملبوس نظر آتی ہے محترمہ۔ مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے، تم نے 5 سال ملک سے باہر گزارے ہیں، ایک سے ایک الرٹ ماڈرن لڑکیاں تمہارے آگے پیچھے ہوتی تھیں، اچانک تمہارے خیالات کی تبدیلی حیران کن ہی نہیں مذاقہ خیز بھی ہے۔ ایاز نے روز اول سے دل میں مچلتے خیالات کو زبان دی تو وہ آہستہ سے ہنسا۔ مجھے اچھی طرح علم تھا تم یہ سب ضرور پوچھو گے۔ تم بتاؤ، تم نے مجھے سنجیدہ دیکھا تھا؟ سنجیدہ نہ سی، مگر تم سراہتے تو تھے نا۔ ان کے انداز کی
ان کی نازو ادا کی۔ تم ایک عرصے کے بعد وطن لوٹے ہو، اسی لیے تمہیں یہ تبدیلی خوشگوار لگ رہی ہے۔ اچھی طرح خود کو ٹٹول لو، کہیں یہ دل لگی نہ ہو، بعد میں دوسروں کو پچھتاوا ہو۔ ظاہر ہے تم تو بڑی الزما ہو جاؤ گے۔ ایاز از حد سنجیدہ تھا۔ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہوں اور اس معاملے میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ وہاں اگر میں نے کچھ غلط کیا بھی تھا تو وہ میری نادانیاں تھیں جنہیں میں نے وہیں ختم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی۔ یہ تم کیا ہر وقت اسے عام سی کہتے پھرتے ہو؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہیرا جی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسی سی ہے؟ وہ دل جلانے والے انداز میں ہنسا تو ایاز جھنجھلا گیا۔ یہاں ہیرا کا کیا ذکر، تم جانتے ہو وہ میری فیونسی ہے، تمہاری ہونے والی بھابھی۔ میں اس کے لیے کوئی ریمارکس برداشت نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی، میں بھی اس کے لیے کوئی غلط ریمارکس برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی اسے تمہاری بھابھی بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ جیسی بھی ہے مجھے پسند ہے۔ میرے لیے وہ دنیا بھر کی حسیناؤں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے انداز میں وقار ہے، تمکنت ہے۔ تم دیکھنا، میں اس کو ضرور حاصل کروں گا۔ وہ نہایت اعتماد سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، نام ابھی تک معلوم نہیں؟ حاصل کروں گا، ایاز نے اسے چڑھایا۔ تم سے بحث میں نہیں الجھنا چاہتا۔ میں دادو یا پنکی سے بات کروں گا، وہ ضرور میری بات مان جائیں گی۔ ہاں، اگر وہ اب تک کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ چکی ہوئی تو۔ ایاز کے بچے، وہ اب خونخوار انداز میں اس کی طرف لپکا تو ایاز نے جان بچانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ نیچے ہی ایاز کی امی مل گئیں۔ انہیں دیکھتے ہی دونوں سنبھل گئے۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنس دیے۔ کچھ نہیں آنٹی، ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ کیوں ایاز؟ وہب نے تاکید چاہی۔ ہاں جی امی جان، امی کھانا لگ گیا ہے، تم دونوں کو اسی لیے تو بلانے آ رہی تھی۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہب کو چپکے سے باہر نکلتے دیکھ کر انہوں نے ٹوکا۔ آنٹی بس گھر جاؤں گا، دادو ویٹ کریں گی۔ آج ویٹ کرنے دو۔ ایاز نے اس کا بازو پکڑ کر ادھر گھسیٹا۔ ہیلو پنکی یار، بھائی کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، تم صرف ایک بار ملنے آئی ہو۔ وہب شنواری اپنی بہن کو فون کر رہا تھا۔ کوئی بہانہ، کوئی مصروفیت نہیں تو تم آج آ رہی ہو؟ حشیم سے کہنا شرافت سے تمہیں چھوڑ جائے، ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اوکے، خدا حافظ، دوپہر کو ملاقات ہوگی، میں گھر پر ہی ہوں۔ وہب نے اس کے سنے بغیر فون رکھ دیا۔ دادو اسے گھر پر دیکھ کر حیران تھی۔ آج آفس نہیں جاؤ گے بچے؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، نیا آفس سنبھالا ہے، باپ پریشان ہوگا تمہاری غیر موجودگی سے۔ میں نے صبح بتا دیا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دادو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماں کے بچپن میں موت کی وجہ سے دادو نے ہی اسے پالا اور سنبھالا تھا، اس لیے کچھ لاڈلا تھا، ورنہ مجال تھی کسی پوتے پوتی کی کہ اس طرح ان سے لاڈ اٹھوائے۔ ہے کیا ہوا جانو؟ بس میرا جی نہیں اچھا، آپ مجھ سے باتیں کریں بس۔ میں نے پنکی کو بھی فون کر کے بلوایا ہے، جب سے آیا ہوں وہ مجھے ٹھیک طرح ملی نہیں۔ دادو نے تشویش سے نظر ٹکا کر دیکھا۔ شیو بھی خاصی بڑی ہوئی تھی، ایک دو دن سے وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ شام کے وقت ایاز کی طرف بھی نہیں جا رہا تھا۔ دادو کو معصومیت سے آنکھیں موندے اپنے پوتے پر بے انتہا پیار آیا۔ بات کیا ہے، کیوں اداس ہو؟ اپنی دادو کو نہیں بتاؤ گے؟ دادو نے اس کے بالوں پر انگلیاں گھمائیں۔ وہب نے دل میں مچلتے جذباتوں کو زبان دینے کی ٹھانی۔ دادو، آپ نے کبھی پیار کیا ہے؟ اس نے آنکھیں کھول کر شرارت سے دیکھا۔ آئے ہائے بچے، تیری عقل گھاس چڑھنے تو نہیں چلے گی؟ دادو کو جیسے کرنٹ لگا۔ انہوں نے فوراً اسے اپنی گود سے اٹھایا۔ پلیز دادو بتائیں نا، کیا دادا جان سے آپ کی لو میرج ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے دادا جان نے آپ کو پسند کیا تھا کسی فنکشن میں۔ آپ بچے کس سے سیکھی ہیں یہ الٹی سیدھی باتیں؟ میزی، دادو کے لہجے میں پہلی بار اپنے لیے برہمی دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے آپ دادا جان کی تصویر سے باتیں کر کے روتی تھی کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا آپ کو دادا جان سے محبت تھی؟ وہاں بات کا رخ کسی اور طرف لے گیا۔ دادو نے بغوری سے دیکھا۔ آج کل تجھے ہوتا کیا جا رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے؟ بچے، ہر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، شادی کے بعد محبتیں بانٹنے کے سوا ہوتا ہی کیا ہے عورت کے پاس؟ دادو کافی عرصہ بعد غمگین نظر آئیں تو وہب شنواری کو افسوس ہوا۔ انہیں ان کے موڈ میں لانے کے لیے رازداری سے بولا، دادو کیا محبت شادی سے پہلے نہیں ہو سکتی؟ وہاں بچے، لگتا ہے واقعی تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چل پڑے ہٹ، میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، ساتھ کوئی گولی کھا کر لیٹ جا اور آرام کر۔ پلیز دادو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے پاس بیٹھیں۔ اتنے سالوں بعد تو میں اس طرح آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ پتہ ہے میں آپ کو وہاں کتنا مس کرتا تھا، اگر پاپا کا ڈر نہ ہوتا تو میں باہر جا کر کبھی نہ پڑتا، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا۔ دادو کو اس کے معصومانہ لہجے و انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ فوراً اسے خود سے لگا کر بھینچا۔ میرا بچہ، کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ میں بھلا اپنے بچوں سے دور جا سکتی ہوں؟ انہوں نے بے اختیار اسے پیار کیا۔ بات بتا، کیا ہوا ہے تجھے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ میں ابھی خبر لیتی ہوں۔ دادی کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ سنبھلا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا دادو، سب تو اچھے
سب تو اتنے اچھے پیار کرنے والے ہیں، میں بھی پتہ نہیں کیا باتیں کرنے بیٹھ گیا۔ میں دیکھتا ہوں پنکی ابھی تک کیوں نہیں آئی، تم نے بھی بیٹھے بٹھائے تنگ کر دیا ہے، اب اس کی بھاگ دوڑ کے دن نہیں ہے۔ کیوں، پنکی کو کیا ہوا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے مڑ آیا، لہجے میں حد درجہ تشویش تھی۔ دادو نے پہلے اسے مسکرا کر دیکھا، بچے تو نے تو پڑھ لکھ کر گوایا، پنکی کے گھر اللہ کی رحمت ہونے والی ہے، اور ایسی حالت میں اس کا زیادہ ادھر ادھر پھرنا، بھاگ دوڑ کرنا مناسب نہیں۔ کیا واقعے میں؟ او دادو ریلی؟ اس نے مڑ کر دادو کو باہوں میں لے کر گھمانا چاہا، تبھی پنکی چلاتی آ گئی، بھائی بھائی، وہاب بھائی۔ آتے ہی وہ بھائی کے گلے میں جھول گئی۔ خود ملنے نہیں آ سکتے تھے آپ؟ حشیم کو آج کل نئے بزنس کی وجہ سے بالکل بھی مصروفیت نہیں، صرف آپ کی وجہ سے ضد کر کے آئی ہوں۔ پھر دادو کو دیکھتے ہی انہیں سلام کیا، السلام علیکم دادو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، تم سناؤ حشیم اندر نہیں آیا؟ نہیں، رات کو آئیں گے لینے۔ بھائی کیا کام ہے آپ کو؟ بہت ضروری کام ہے، چلو آؤ میرے کمرے میں۔ اچھا دادو، پھر آؤں گا آپ کے پاس۔ وہ پنکی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے۔ کمرے تک جاتے جاتے زویا آنٹی اور فضا آنٹی کا سامنا بھی ہوا، جنہیں پنکی نے جلدی میں سلام دعا لے کر فارغ کیا۔ شنواری پیلس کا ماحول بڑا شگفتہ اور دوستانہ تھا، ساری فیملی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی سچی ساتھی تھی، اور اس کا سارا کریڈٹ کھولا شنواری یعنی دادو کو جاتا تھا، جنہوں نے اپنی محبتوں سے اپنے گلشن کی بہار کو سینچا تھا۔ یہ ابیاری انہوں نے تنہا کی تھی، کیونکہ ان کے شریک سفر مشتبہ شنواری تو بڑی جوانی میں ہی 3 بیٹوں کی سوگات دے کر ملک عدن سدھار گئے تھے، اور پھر وہ تھیں اور ان کے تینوں بیٹے۔ سب سے بڑے فرزند شنواری تھے، جنہوں نے بہت جلد باپ کے بعد کم عمری میں ہی کاروبار سنبھال لیا تھا، اور اب تک ذمہ داری نبھا رہے تھے، جن کی شریک حیات زویا آنٹی تھی۔ معاملہ فہم ہسمکھ زویا آنٹی بڑے سے لے کر بچے تک کے دل میں بسی تھی۔ فرزند شنواری کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا شاہ رخ باپ کے ساتھ بزنس میں لگا ہوا تھا، بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ شافن شنواری دوسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ وہاب شنواری اور پنکی کے پاپا، جن کی ہمسفر انہیں زندگی کے سفر میں بہت پہلے اکیلا چھوڑ گئی تھیں، پنکی کے بعد ہونے والے بچے کی پیدائش پر ماں اور بچہ دونوں ہی نہیں بچے تھے۔ سب بھائی ایک ہی بزنس کو اپنے اپنے طور پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ اسود شنواری اور فضا آنٹی کے 4 بچے، فرحان اور شایان 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں فرینا اور شاہینہ تھیں، جو پنکی کی ہی ہم عمر تھیں۔ فرحان اور شاہ رخ ہم عمر تھے، جبکہ شایان فرینا سے چھوٹا تھا اور ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سارے کزنز کی آپس میں بہت بنتی تھی، چھوٹے بڑے دوستوں کی طرح اپنے پرابلم شیئر کرتے تھے۔ کسی کی کوئی بات ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ وہاب کو بھی اسی لیے خطرہ تھا کہ کہیں سب مل کر اس کی درگت نہ بنا دیں، وہ خود جو ایسا کرتا تھا۔ پنکی بھائی کی بے چینی دیکھ کر حیران تھی۔ بھائی آخر بات کیا ہے؟ مجھے ارجنٹ نوٹس پر بلانے کا مطلب؟ وہ سکون سے کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی، وہ بھی اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا، تکیہ گود میں رکھا۔